السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ سوال: ایک عالم دین نے حال ہی میں سادات کرام کے بارے میں اپنے تقریر میں گستاخی، بے ادبی اور غیر ضروری یعنی غلیظ لہجہ استعمال کیا ہے، تو شریعت کی روح سے اغاجی قرآن اور سنت اور علماء کرام مفتیان دین عظام کی روشنی میں بین و توجہ۔ الجواب: عزیزان گرامی، وہ تقریر کے کلپ تو میں نے سن لیے۔ وہ یہ ہے کہ جناب امیر شام معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور پھر سادات کی شان میں شروع ہو گئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت الجماعت کا اجماع ہے اور عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام عدول ہیں، عادل ہیں، اور یہ بھی اہل سنت الجماعت کے عقائد میں سے ہیں کہ جناب معاویہ بن سفیان امیر شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشنیع لعن طعن جائز نہیں، سکوت۔ جناب امیر المومنین والمسلمین امام المشارق والمغارب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خلیفہ برحق اور علماء کرام نے، مفتیان دین متین کرام نے، اکثر تو نہیں بعض نے، ان کا جو خروج ہے جناب معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغیانہ تصور کیا، ڈکلیئر کیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اجماع ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبارک کو دیکھ لیں تو وہ عادل ہیں، اور وہ کمی بیشی تو انسان سے ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کون سے پیغمبر تھے؟ کمی بیشی تو ہوئی ہے۔ تاریخ کے کتب اور احادیث مطہرہ میں آپ جنگ صفین، نروان، جنگ جمل، یہ سارا دیکھیں۔ لیکن عقیدہ یہ ہے اہل سنت الجماعت کا کہ اس پر لعن طعن جائز نہیں، سکوت ہے، اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ برحق خلیفہ تھے، امام وقت۔ رہی اس بدبخت آدمی کی بات، اس کو آج کل یہ سوشل میڈیا سادات کرام سے ویسے ان لوگوں کو چڑھے، ان کی عظمت، ان کی فضیلت سے، ان کی شرافت سے۔ باقی ملک میں بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہیں، مثلا کراچی میں دارالعلوم کراچی ہے، جامعہ نعیمیہ ہے مفتی منیب الرحمن صاحب کا، جامعہ رشیدیہ ہے، جامعہ بنوریہ ہے، اور لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، منہاج القرآن ہے، اور جامعہ نعیمیہ ہے۔ اس طرح فیصل آباد میں جامعہ امدادیہ ہے، جامعہ قادریہ مظہر العلوم مولانا سردار احمد صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ رحمان، جامعہ سلفیہ ہے۔ اس ملک میں بڑے بڑے انسٹیٹیوشن، ادارے موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ گوڑہ شریف کی پیرانی طریقت کا فتویٰ ہر جگہ آپ لاتے ہیں کہ جو اس نے فرمایا اس نے فرمایا، تو ایک خانقاہی سسٹم کا فتویٰ یا ایک خانقاہی سسٹم کے ساتھ سارے دین کو جوڑنا یہ کم علمی ہے۔ ہاں، پیر میں علی شاہ صاحب کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، بہت بڑے مجدد تھے، عالم دین تھے، ہمارے بھی دادا شیخ تھے، لیکن بعد میں جو لوگ آئے ہیں، اور جس طرح پنجاب اور سندھ کا دستور ہے اور قبروں کے مجاور بنے، اور اس سے آپ پھر مفتیان عظام کا جو تقدس ہے وہ کہاں جائے گی؟ میں تنقید نہیں کر رہا، میں انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ہوا کیا ہے
ہمارا کام ہے ذکر فکر، خانقاہی سسٹم، مریدین کی اصلاح اپنی اصلاح، فتویٰ نہیں ہے۔ تو جو میں نے بتا دیا، اگر کوئی فتویٰ لینا چاہتے ہیں وہاں سے لے لیں۔ پھر دوسری بات کہ اس میں اہل تشیع کا موقف اہل سنت والجماعت کے اگینسٹ ہے۔ اس نے ربضیت کا بھی کہا، ربضیت یہ ہے کہ وہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کو عدول مانے، ان کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہیں، لیکن وہ نہ کاتب وحی مانتے ہیں، طلقاء میں سے مانتے ہیں، اور ان کے ہاں معیار صحابیت مختلف ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے وہ سب سے پہلے پریارٹی اس کی امامت ہے۔ وہ کہ چونکہ اس نے امامت کے خلاف خروج کیا، بغاوت کی، تو ان کے دلوں میں امیر شام کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب اہل سنت الجماعت کے علماء کو، مفتیان کو اور مشائخ عظام کو اس طریقے سے رگڑنا، لب کشائی کرنا اور اس طریقے سے لان تان کرنا اور سادات کرام کی شان کو گھٹانا اور ان کو برسر منبر پگڑی سمیت گالی دینا، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ ہے اگر کسی نے قصداً عمدن، کوئی بھی عالم دین ہو، کسی عالم دین یا سید کے شان میں بے عزتی کی تو اس نے کفر کیا۔ تو علماء کو، بعض جو علماء ہیں بے لگام گھوڑے ہیں اور معاشرے میں افراتفری پہ پلا رہے ہیں، تو یہ سوشل میڈیا ہے، لوگوں کی زبانیں چلنی شروع ہو جائے گی، اور ان کی ایمانوں کے ساتھ جو کلواڑ ہو رہا ہے، پھر عقائد کے ساتھ جو کلواڑ ہو رہا ہے، تو یہ بڑے نازک مسائل ہیں۔ خدا را برسر ممبر گریز کریں، بر مجلس گریز کریں، بر محفل گریز کریں، اور بہت مسائل ہے۔ یہ آپ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ دین میں اختراع، فتنہ، فساد برپا کرنے والی باتیں، معاشرتی ماحول جو خوشگوار ماحول ہے، جو امن کا گہوارہ ہے، اس میں آپ تیلی لگا رہے ہیں۔ اس نے تو غلیظ زبان استعمال کی۔ حدیث کی روح سے دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جو مومن کی شان بیان کی ہے، مومن نہ لان کرتا ہے، نہ تان کرتا ہے، نہ پشگو ہوتا ہے، نہ گالی دیتا ہے، تو یہ کیسے عالم دین ہے؟ ہاں، اس کے متعلق بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں خبر دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ہے۔ بے عمل عالم کا مثال ایسے ہے جس طرح گدوں پر کتابوں کا ڈھیر لاد دیا جائے۔ یہ معاشرہ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ اب ایک تو یہ علماء بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ بعض دیکھیں، امیر شام جناب امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک کنٹروورشل ہے، متنازع ہے۔ اہل سنت الجماعت نے ان کو خلیفہ نہیں مانا، ان کو بادشاہ مانا ہے۔ جب یہاں پہ بات آتی ہے جنگ جمل کی، نروان کی، صفین کی، تو ظاہر معاملات تو کھلیں گے۔ جب معاملات کھلیں گے تو اس میں 1 لاکھ لوگوں کی شہادت کی بات آئے گی، 20,000 صحابہ کرام کی شہادت کی بات آئے گی، 300 جلیل القدر صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لینے کی بات آئے گی، پھر یزید کی جس طرح نامینیشن ہوئی اس کی بات آئے گی۔ تو جب یہ باتیں آئے گی تو یہ علماء امیر شان کا معاملہ خلفائے راشدین تک لے جاتے ہیں کہ جی یہ صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ کا گستاخ ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کا، اور معیار صحابیت بھی یہی نہیں ہے، شرف صحابیت بھی یہ نہیں جس طرح آپ لوگ اپنے گھروں میں آپ لوگوں نے ایک ونڈ کر لی۔ نہیں،
تو محرم ہے، محرم میں تو ظاہر یہ چیزیں آئیں گی، لیکن ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے حکمت، تدبر چاہیے، لان تان نہیں، سکوت، اور اس میں مولا علی المرتضیٰ برحق تھے۔ باقی جنگ جمل یا صفین یا نروان کا جو نقشہ ہے وہ بیان کیا جائے، اس میں کون سی حرج ہے؟ لیکن معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت الجماعت کے ہاں معیار صحابیت پہ پورا اترتے ہیں، صحابی مانتے ہیں، اور اس کی شان میں لان تان کو جائز نہیں سمجھتے۔ باقی ایک صحابی کو کہ جی صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، جمع میں نہ لایا جائے۔ جو امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یا جو اہل بیت اطہار کا دشمن ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، شریعت کی روشنی میں اہل بیت اطہار سے انکار کفر ہے، لیکن صحابہ کی صحابیت سے انکار کفر نہیں ہے، لزوم ایمان نہیں ہے۔ یہ تو شرف صحابیت، معیار صحابیت حضور کی نسبت سے ہے، لیکن اگر آپ نے سلیم دین کو کہہ رہا ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین کی شان میں جس طرح آپ کی زبان چل رہی ہے تو یہ کفر ہے، تو پھر نکاح بھی ٹوٹ جائے گی، عقیدہ بھی چلا جائے گا، ایمان بھی روب زوال، اور معاشرتی بھی نقصان ہے، نفسی بھی نقصان ہے، اور معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ تو برائے کرم اس قسم کے مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیلنس رکھیں، اعتدال میانہ روی رکھیں، معاشرے میں اور بہت مسائل ہیں اس پہ فوکس کریں، حالات حاضرہ پہ فوکس کریں، آپ افغانستان پہ فوکس کریں، کشمیر پہ فوکس کریں، فلسطین کے مظلوم شہیدوں پر فوکس کریں، پاکستان میں جو چار دیواری کا جو تقدس پائمال ہو رہا ہے، جو غریب لوگوں کے جو ریپ ہو رہے ہیں، جو ڈاکے پڑ رہے ہیں، ان پر آپ فوکس کریں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔